صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فیضیات کو عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يحزن فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها معذبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل معه من المعذبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم أكل من المعذبة فقالوا أنزلها له يفقهها قال بعضهم أنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يحزن فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم ومن عطا محمدا فقد عطا الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس رواه البخاری۔ ذرا لمبی حدیث ہے، بات بہت اچھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک کے پاس تو ہمیشہ فرشتے گھیرے ہوئے رہتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں اور سلام آپ پر پیش کرتے ہیں۔ تو کچھ ملائکہ آپ کے پاس آئے، وہ ہوا نائم، اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھ کر کہا ان فرشتوں نے قالو ان لا صاحبکم ھذا مثلا فاضربوا له مثلا، تمہارے صاحب کے لیے ایک مثال پیش کریں کہ وہ جو آرام فرما رہے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، ان کے لیے ایک مثال پیش کریں۔ فقال بعضهم، ان کے کچھ فرشتوں نے کہا چند نے، انہ نائم، ہم ان کے پاس کوئی مثال، آپ سرکار آپ کی مثال ایسی ہے، یہ ہم کہنا بولنا چاہتے ہیں مثال آپ کے بارے میں۔ تو چند ملائکہ یہ بولے، قال بعضهم انہ نائم، وہ تو سو رہے ہیں، آپ کے پاس ہم مثال آپ کے بارے میں کیسے بتائیں۔ قال بعضهم، اور کچھ دوسرے ملائکہ نے کہا، ان عین نائمۃ والقلب یحزن، بے شک آپ کی آنکھ سو رہی ہے لیکن آپ کا قلب جاگ رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قلوب کبھی سوتے نہیں۔ والقلب یحزن، قالوا، تو انہوں نے کہا، مثلہ، ان کی مثال ایسی ہے،
کا مثلی رجل، یہ ایک آدمی کی مثال، ایک شخص، ایک بندے کی مثال، بنا دارن، اس نے گھر بنایا، وجعل فیہا مادوبت، اور اس میں کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام، دعوت کا انتظام کیا، دسترخوان کا انتظام کیا، وبعث داعیا، اور ایک پکارنے والے کو، دعوت دینے والے کو بھیجا، لوگوں کو دعوت دے کر گھر میں بلا کر ضیافت کرے. من عجاب الداعیہ، جس نے آپ کی جانب سے پکارنے والے کا جواب دیا، من عجاب الداعیہ دخل الدار، تو جو حاضر ہوں لبیک بول کے آپ کے پکار کو جواب دیا، آپ کے پکارنے کو، آپ کی آواز پر جواب دیا. من عجاب الداعیہ دخل الدار، وہ دار گھر میں داخل ہو گیا، وہ اکل معہ من الدمادوبت، اور ان کے ساتھ دسترخوان پر کھایا. ومن لم یجب الداعیہ، اور جس نے ان کی پکار کو جواب نہیں دیا، قبول نہیں کیا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل نہیں ہوا. تو لم اکل من المادوبتی، اور دسترخوان پر ان کے ساتھ کھایا بھی نہیں. قالوا حولوها، تو سب مل کر پورے فری سے بولے یہ مثال آپ کے پاس ہم سنا دیں گے، بتائیں گے. فیفقہوها، وہ اس بارے میں سمجھ جائیں گے. قال بعضهم، ان میں سے کچھ نے کہا، انہو نائم، انہو نائم، وہ تو سو رہے. وقال بعضهم ان العین نائمۃ، بے شک ان کی آنکھ سو رہی ہے. والقلب یقظان، اور آپ کا قلب مبارک جاگ رہا ہے. قالو، تو اب یہ فیصلہ ہو کہ وہ آپ تو آرام فرما رہے ہیں، ہم نے جو مثال دی ہے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں، اس کی تعویل بتا دیں گے کہ وہ کون ہے، وہ گھر کیا ہے، اور بلانے والا، دعوت دینے والا کون ہے، اور وہ دعوت کیا ہے. قالو الدار، گھر جو ہے، الجنت، گھر اس کی مثال ہے، وہ جنت کو ہم نے گھر کہا ہے. الدار الجنت، والداعی، اور پکارنے والے، دعوت دینے والے، محمد صلی اللہ علیہ. من عطا محمدن، جس نے اطاعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد عطا اللہ، اس نے اللہ کی فرما برداری. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فقد عطا اللہ، اس نے اللہ کی فرما برداری کی. ومن عصا محمدن، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، فرق ہے لوگوں کے درمیان، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرما بردار کے بیچ میں فرق ہیں آپ. کہ لوگوں کے سعید کون ہیں جنت میں جانے والے، اور کون ہیں جہنم میں جانے والے. تو دعوت یہ ہے کہ وہ جنت کی دعوت دیے ہیں، اور لوگوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی دعوت آپ نے رکھی ہے. جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس میں قرآن کی آیت بھی اسی طرح ہے، من اطاع اللہ فقد، من اطاع نبی فقد اطاع اللہ.
کیا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہیں دیکھنے میں آنکھ بند ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن وہ کبھی غافل نہیں. قلب سے ہی غفلت آتی ہے اور غفلت کبھی ان پر آتی ہی نہیں، وہ غافل ہوتے نہیں. قلب ہمیشہ ان کا جاگتا رہتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی آپ کا قلب جاگ رہا ہے اور آپ کی نگاہ ہماری طرف متوجہ ہے اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے ہمارا درود لے کر جاتے ہیں اور آپ کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں کا درود ہے، فلاں کا درود ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں ان کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں اور میں اپنے کان سے سنتا ہوں. یہ ایک طریقہ فرشتوں کے ذریعے درود کے پہنچانے کا ہے، اور یہ ذریعہ جو ہے آپ خود ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں اور ہمارے درود پاک کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور بھیجنے والوں کو اپنی آنکھوں سے ہمیں دیکھتے ہیں. جب بھی درود ہم پڑھتے ہیں، اب پیش کرتے ہیں، بہت ادب و انصافی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے کہ سرکار اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ درود کے پیش کرنے کے لیے بہت سے شرائط ہیں، بہت سے کہ آپ ہر حالت میں درود کو پیش کر سکتے ہیں، لیکن گندے مقامات پر نہیں پیش کر سکتے. بازاروں میں نہیں پڑھ سکتے. بازار میں اگر پڑھیں گے تو سامنے والے پر بیکاری پر جادو چل جائے گا درود کا، اور وہ گھبرا کر غلطی کر لیں گا. تو اس لیے بازاروں میں نہیں پڑھنا چاہیے. درود شریف. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.